اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 نعم الوكيل. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا باقی انت الباقی. یا باقی انت الباقی. یا باقی. یا باقی. یا باقی انت الباقی. یا باقی انت الباقی. یا باقی انت الباقی.
یا باقی انت الباقی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم واللہ ولی المؤمنین 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 اللہ 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 ولی المؤمنین انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا رب ارسل وارحم وانت خیر الراحمین رب ارسل وارحم وانت خیر الراحمین رب ارسل وارحم وانت خیر الراحمین رب ارسل وارحم وانت خیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا کتنی وضاحت کے ساتھ اس پورے نظام کائنات کی تعمیر اور اس کا مقصد واضح کرتی ہے اللہ اکبر میں اکثر اس آیت کو بیان کرتا ہوں اور یاد رکھتا ہوں اور میرے دل کے مختلف حصوں میں یہ آیت کریمہ یہ آیت مبارکہ گھومتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری زندگی اس آیت کے مطابق نہیں ہے ہمارا جو نظریہ ہمارا جو عقیدہ وہ ہمارے عمل سے ثابت نہیں ہوتا مثلاً آپ کو مثال دیتا ہوں اب ایک آدمی کہتے ہیں کہ جی یہ زہر ہے اور بڑا ہی ٹاکسک زہر ہے اور اس کو پیتے ہی آدمی مر جاتا ہے دوسری جگہ وہ کہتا ہے کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اور مجھے زندگی کا بہت شوق ہے میں لمبی عمر چاہتا ہوں اب دیکھیے یہ دو چیزیں واضح ہو گئی لیکن اب جب وہ زہر کھاتا ہے تو اس کا کیا جواب ہے کیا اس نے جھوٹ بولا تھا کیا وہ خودکشی کا تو تصور کیا ہے وہ تو جینا چاہتا ہے جیسے جوتی کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ تو ہزاروں سال جینا چاہتے تھے اگر یہ اللہ کے دوست ہیں تو پھر مرنے کی خواہش کریں کہ اگر مر کے انہوں نے اللہ کے پاس آ کر ان اربائن کی پذیرائی ہوگی تو مرنے کا ارادہ کریں
تو یہ کہتے ہیں جی ہم ہی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، صرف فقط ہم ہی اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ اگر اللہ کے چاہنے والے ہیں تو پھر اس بات کا ارادہ کریں موت کا، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کا پیار حاصل کریں۔ بہرحال یعنی ہم خودکشی تو نہیں کرنا چاہتے، وہ تو کوئی بہت ہی زیادہ بے قاعدہ ذہنی اعتبار سے جو شخص ہوگا ایسے سوچے گا، لیکن ہم تو زندہ رہنا چاہتے ہیں اور زندگی کی کوالٹی بھی بہت اچھی رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جب زہر کھا رہے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے اس کو زہر کا پتہ نہ ہو، لیکن جب اس کو واضح پتہ ہے کہ یہ تو پوائزن ہے، وہ پھر اس پوائزن کو کھاتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کی آپس میں تطبیق نہیں ہو سکتی۔ تطبیق یعنی اس میں کوئی بھی ظاہری طور پہ کوئی لاجک اس بات میں سمجھ نہیں آتی کہ تو زندہ بھی رہنا چاہتا ہے اور شہد کی ٹاکسسٹی میں بھی یقین رکھتا ہے، پھر بھی تو یعنی اس ٹاکسن کو، اس پوائزن کو استعمال کرتا ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم موت کے بعد اٹھائے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ پھر ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ زندگی ایک وقت میں ختم ہو جائے گی۔ پھر ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سب کے سب پوری قوم، پوری انسانیت اللہ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اس سب کے باوجود کہ ہمارا یقین بالکل درست ہے، ہمارا عمل اس کو بالکل کنفرم نہیں کرتا ہمارے یقین کو، اور ہم قول اور فعل کے تضاد کے اندر مبتلا ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا الذی خلق الموت، جب موت آنی چاہتی ہے تو اس موت کو بھی اللہ نے بنایا ہے، والحیات، اور یہ جو ہماری اس زمین کے اوپر کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ شانوں اتنی وضاحت سے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کیوں بنائی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کھیتی باڑی کے لیے بنائی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بچوں کی پروڈکشن، ریپروڈکشن کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ شان واضح طور پر فرما رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے۔ جب یہ کلام الہی ہے اور اللہ ہی کا کلام ہے تو آپ براہ راست اللہ کی زبان سے سنیے جس نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اس کو بہت خوبصورت بنایا ہے، میں نے ہی بنایا ہے، دست قدرت سے بنایا ہے، اس کا قوام بہت عمدہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ شان اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں، پھر فرما رہے ہیں میں نے اسے کیوں بنایا ہے۔ اچھا جہاں پر کوئی مغالطہ ہے تو مغالطے کو بھی ایڈریس کرتے ہیں۔ آپ حیران ہو گئے کہ ایسی خوبصورت آیت ہے کہ جو ہمارے نبض کے اوپر جیسے طبیب ہاتھ رکھتا ہے اور وہ مرض جان لیتا ہے، تو فعال کے لیے بالخصوص یہ ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تجھے فضول بے مقصد پیدا کیے، بے مقصد، اور یہ تم گمان کرتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ جل شانہ جو انسان کو کنفیوژن ہو رہا ہے، جو اس کو ابہام پیدا ہو رہا ہے، یا اس کی سرکشی کی وجہ سے وہ چشم پوشی کر رہا ہے، اس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں، اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے، اور یہ نہیں کہ تم لٹائے نہیں جاؤ گے۔ اور ادھر بھی جواب دے رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تم کہہ دو کہ تم تو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ ہی کی جانب سے آئے ہو، و انا الیہ راجعون، اس کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یہ اللہ جل شانہ سکھا رہے ہیں کہ تمہارا بلیف درست ہو جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم اس طرح بن جاؤ کہ جو میری ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو جائے، اور میری ڈیمانڈ تم سے کیا ہے، وہ بندگی اور عبودیت کی ہے۔ تو اب دیکھیں، اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ بزنس میں مگن ہیں، وہ ایگریکلچر میں مگن ہیں، وہ فلاں کسی اپنے، اور تو یہ تمام اشیاء تو ضرورت کی چیزیں ہیں، واضح ہو جائے کہ مقصد نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے آپ کو کھانا نہ ملے، روٹی نہ ملے، آپ کی انرجی فوت کر جاتی ہے، آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے،
اللہ جل شانہ نے خدا بچائے معاف فرمائے ننگے پھرنے کا حکم تو نہیں دیا، تو کپڑے تو پہننے ہیں، جو کپڑے پہنے ہیں تو کسی نے کپڑا بنانا بھی ہے، کسی نے اس کو سینا بھی ہے، تو یوں پورے نظام دنیا چل رہا ہے۔ ویسے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ جل شانہ نے انسان کو کیلشیم کا محتاج بنا دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم کیلشیم کے محتاج ہو، کیلشیم کے۔ اور دیکھیں کیلشیم کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بڑی ریزروائر آف کیلشیم بنا دی، اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہاں جی 2.5 لاکھ کی بیفلو کاؤ، کیلشیم کی ریزروائر آف کیلشیم۔ اچھا آپ دیکھیں ریزروائر آف کیلشیم تو اللہ نے بنا دیے، تو کیا اس کو نکالنے کے لیے کوئی قوم نہیں پیدا کرنی تھی؟ اب اسلام آباد کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کوئی ایلیٹ کلاس میں، وہ تو نہیں جا کے دودھ نکال کے تو بیچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا کر دی، وہ بڑی ہم سمجھتے کہ باعزت قوم ہے، گجر کی ایک کمیونٹی ہے جو پھر ڈیل کرتے ہیں، اور کتنا ضروری تھا اس کو پتا کرنا، ورنہ آپ بینک سے کیسے استفادہ حاصل کرتے؟ بینک کا سارا قرضہ ہی دودھ پی جاتا اور قرض ہی مک جانے میں۔ تو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ پھر اللہ تعالیٰ اسی کیلیبر کے انسان بنا دیتا ہے، تو اسی اپنے پروفیشن میں چلتے رہتے ہیں، کماتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ دودھ آپ تک پہنچا اور آپ نے پیا اور آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی، تو اگر آپ یہ کہیں کہ زندگی کا مقصد یعنی کیلشیم کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ وہ انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہڈیاں آسٹیوپوروسس کہتے ہیں، ہڈیاں کھرکھری ہو جاتی ہیں، اور بعض کا پیتھولوجیکل فریکچرز ہو جاتے ہیں، آدمی چلتے چلتے جیسے بوڑھے آدمی کے اندر کیلشیم کی تو وہ نکل جاتا ہے بونز میں سے، تو وہ اچانک پتہ نہیں لگتا، بس یوں گرا تو فریکچر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، سجدوں کے لیے پیدا کیا تھا، تو آپ کو تو سجدوں اور عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تو وہ جو ہڈیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بنائی تھی اس کی ایک نیڈ کیلشیم اور فاسفورس تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ میری زندگی کا مقصد ہی ہے یہی تھا، اب دیکھیں اس وقت کہتے ہیں جی کہ آج کل وہ کورونا میں بھی یہ کہہ رہے ہیں اومیگا 3 یوز کریں، اور وہ جنرلی بھی جو باہر کے پاس ڈاکٹرز ہیں امریکہ میں، وہ ہائی ڈوزز آف اومیگا 3 یوز کروا رہے ہیں کارڈیک پیشنٹس کو۔ اومیگا 3 آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اومیگا 3 کا جو ریچسٹ سورس ہے وہ تو سالمن فش بھی ہے اور بھی فشز ہیں، لیکن اصل تو وہ مچھلی سے ملتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ ایسے کریں کہ آپ مچھیرا بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے ایک کمیونٹی پیدا کی جو مچھلی کو پکڑتی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ جا کے کسی بیوروکریٹ سے کہیں کام آپ کر لیں، اور آپ کسی ڈاکٹر سے کہیں کسی مچھلیاں پڑے کرو، اور آپ کسی تاجر سے کہیں جو ٹیکسٹائل چلاتا ہو یا مچھلیوں کا کام کوئی پیدا ہے تو وہ کر لیا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی مزاج اسی ذہن سے ایک کمیونٹی پیدا کر لی کہ جو یہ کام کرتے ہیں، اور آپ کو زمین سے سمندر سے جو مچھلیاں ہیں وہ دیتے ہیں، اور اومیگا 3 آپ کو مل جاتی ہے، اور جس سے آپ کی جو آرٹریز ہیں وہ اللہ کے عمل سے پیٹنٹ کرتی ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ زندگی کا مقصد ہے، یہ تھا میں کہہ رہا، یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ زندگی کا مقصد ہے۔ اب دیکھیے، میں نے قرآن مجید میں آخری صورتوں میں پتھروں کا ذکر پڑھا، میں حیران رہ گیا۔ پتھر سے میری مراد پتہ کیا ہے؟ جیسے سنگ مرمر، جس کو ہم سنگ مرمر کہتے ہیں، باقی نیچرل پتھر۔ اب آپ دیکھیے کہ نیچرل پتھر جو ہے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے، اور ادھر بھی پہاڑی علاقوں میں آپ جائیں تو اس کے پہاڑ ہیں۔ اب پتھر تو اللہ نے بنایا، اچھا متاثر اس لیے ہوا کہ قرآن مجید میں نے پتھروں کا ذکر ہے، اور 3-4 آیات اس بارے میں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ پتھر کتنا ضروری ہے۔ اب پتھر تو پہاڑوں میں ہے،
تو پتھر کی تو کوئی کاسٹ نہیں ہے، پتھر تو اللہ نے بنایا. دیکھیں آپ لیمن اگاتے ہیں اور آم اگاتے ہیں، اس میں آپ کی بڑی کاسٹ آتی ہے. آپ بیج لگاتے ہیں، آپ پتھر تو اللہ نے بنایا. یہ تو نہیں کہ پتھر کو آپ اگا رہے ہیں، پتھر تو آلریڈی پہاڑوں کے اندر موجود ہے. اور جس طرح سونا نکالتے ہیں، لیتھیم نکالتے ہیں، اس کی بڑی کاسٹ ہے، اس لیے کہ اس کو پروسیس کرنا پڑتا ہے. تیل نکالنے کی تیل تو آلریڈی نیچے موجود ہوتا ہے، آپ کو ریفائن کرتے ہیں، اور وہ جو ڈرل کرتے ہیں اس کی کاسٹ ہے. تو پتھر کی اصل کاسٹ ہے کٹنگ اور ٹرانسپورٹیشن، دو چیزیں بس. اب آپ کو جو 4 سے یا پھر کوہاٹ سے، یا مجھے نہیں پتا، کوہاٹ میں بہرحال مجھے پتہ لگا کہ یہ اس کے ڈائمنڈس کے، نیلم کے اور زمرد کے پہاڑ ہے، وہاں یہ ڈائمنڈس ملتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو پتھر ہم گھروں میں استعمال کر رہے ہیں، یہ پتھر باقاعدہ کٹنگ کے ساتھ آتا ہے، اور وہ کٹرز بذات خود کتنے کاسٹلی ہو جاتے ہیں. پھر کٹرز بھی ختم ہو جاتے ہیں پتھر کاٹتے کاٹتے، اس کی جو سلائسز بناتے ہیں، اور اس کے بعد جب سے ٹرک اٹھاتے ہیں تو اس کا علیحدہ وزن ہے. اب یہ ساری چیزیں انسانی جو ایک ضرورت ہے، مکان اور رہائش، اس کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے تم بنائی اس لیے ہے کہ تم اس کو استعمال کر کے مکان بناؤ. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جو قومیں تھی وہ تو پہاڑوں کے اندر، وہ ٹیکنالوجی اب تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح وہ مکان بناتے تھے. تو یہ نہ سمجھے گا کہ وہ ہوادار نہیں ہوتے تھے، اس میں ہر وقت ایئر سرکولیٹ کرتی رہتی تھی. ایسا ان کا سائنس کو وہ بھی جانتے تھے. ہر دور میں جو قومیں تھیں انہوں نے اپنی تمام نیڈ پوری کر لی تھی. قوم سبا نے ڈیمز بنا دیے تھے. قوم سبا کو زبردست فن آتا تھا جوسز کو سٹور کرنے کا. جی آپ تو جوسز سٹور کر لیتے نا، UHT الٹرا ہیٹڈ ٹریٹمنٹ دے کے وہ بھی سٹور کر لیتے تھے. یہ پلانٹ 1-1.5 کروڑ کا آتا ہے. تو ان کے پاس سادہ طریقے تھے، وہ اس طرح ماڈیفائی کرتے تھے ڈیڈ باڈیز کو کہ اس کی سال ہر سال اس میں کچھ چینج نہیں آتی. تو یہ ترقی ہوتی پھرے گی، لیکن مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنے زمانے میں اپنی پوری نیڈس کو پورا کر رہے تھے. وہ بھی بڑی عیاشی کرتے تھے. عیاشی کے سارے انسٹرومنٹس ان کے پاس موجود تھے. یہ نہیں تھا کہ بیچارے کو فقر کی حالت میں تھے یا عمدہ لباس نہیں پہن سکتے تھے. ان کے زمانے کے عمدہ لباس، آرنامنٹ، ساری چیزیں ان کے پاس پائی جاتی تھی. فنون ان کے پاس بھی موجود تھے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ میں نے ابھی صرف اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ یہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم ان کو مقاصد زندگی سمجھ گئے ہیں. یہ ضروریات زندگی ہے، یہ مقاصد زندگی نہیں ہے. ایک بات، غیر مسلموں نے تو اس کو واقعتاً مقصد زندگی سمجھ لیا، اور مسلمانوں نے کہا کہ نہیں آخرت اصل ہے. لیکن عمل کیا ہے؟ تو 72 گھنٹے اسی پہ لگے. دیکھ لیجیے اب جو آدمی، دو اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. پہلی تو یہ کہ جس آدمی کے پاس اپنے بزنس کی مشغولیت کے بعد نماز کا ہی وقت نہیں ملتا، تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس نے تو اس کو ایسا سمجھ رکھا ہے لیکن وہ اپنی آخرت کا بڑا شدید نقصان کر رہا ہے. اور دوسری بات آپ کو بتاؤں، جس شخص نے نماز پڑھنے کے بعد اتنا نماز پڑھ لی، ماں اچھی تھی، باپ اچھے تھے، اکثر یہی ہوتا ہے ماں باپ کی وجہ. 90% بچے نمازیں ماں باپ کی وجہ سے پڑھتے ہیں. ماں باپ اچھے ان نمازوں پہ ڈال دیا. اب اس سے وہ نماز پڑھتا ہے، اس سے آگے تو 1 سینٹی میٹر موو نہیں کرتا کہ بھئی دین کے اور کون سے احکامات ہیں، دین کے اور کون سے شعبے ہیں. بالکل اس کو نہیں پتا ہوتا. زکوٰۃ کا اس کو بالکل نہیں پتا ہوتا، عشر کا اس کو نہیں پتا ہوتا. تو یہاں پر میں جو 2 باتوں میں سے ایک بات تو یہ کہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اور اس لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے
کیونکہ اس نے تو اسی کو اصل بنا لیا، ضرورتوں کو اس نے مقاصد بنا لیا۔ اگر ضرورتوں کو مقاصد نہیں بنایا، مقصد وہی آخرت ہے، تو پھر عملی طور پہ تو ضرورتیں ہی مقاصد بن رہی ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد 25واں گھنٹہ تو نہیں آنا، تو نیا دن شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، وہ تو پھر 12 بجے کے بعد تو پھر 1 AM شروع ہو جائے گا۔ تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ 24 گھنٹے اسی کے اندر مبتلا رہنا، اسی بات کی علامت ہے کہ اگر عقیدتاً نہیں لیکن عملاً اپنے اعمال سے ہم ثابت کر رہے ہیں کہ آخرت کی پریپریشن اس کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہم کر رہے ہیں اور نہ ہم اس کی ترغیب دے رہے ہیں۔ یہ ہے اصل میں سب سے بڑی جو غلطی ہے جو ہم سے نہ سرزد ہو رہی ہے۔ تو کافر تو دیکھیں وہ تو اسی میں مبتلا ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے آخرت ہے، لیکن ہم اس کے لیے وہ جو وقت ہے وہ سارے کا سارا ہم اس میں دے رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اور دوسرا بات یہ تھی کہ دیکھیے جو آدمی آخرت کی تیاری کرتا ہے اس نے ایک عمل ضرور کرنا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں تو وہ اللہ رب العزت کی میرے سے کیا چاہت ہے، میں یہ جو معاشرت، یہ جو میرے گھر کا سٹائل لیونگ یہ اللہ کو پسند ہے، میرے معاملات، میری تجارتیں، اس کے جو اندر جو اصول و ضابط ہے وہ شریعت کے مطابقت میں ہیں۔ تو جو آدمی علم دین حاصل نہیں کرتا، یہ میں نے عرض کر رہا تھا، آنا میں نے اس پہ تھا کہ علم دین کا مطلب، تو آپ علم دین کا سارا مطلب لیں، آپ علم دین کا مطلب ہدایہ لیں، نہ اصول شاشش لیں، نہ علم دین کا مطلب آپ دور الانوار لیں، نہ فنون لیں، صرف یہ کہ یہ صرف احکامات الہیہ، بس بیٹا احکامات الہیہ یا خود عالم بن کے حاصل کر رہے علماء سے پوچھ لو، تو سب سے آسان طریقہ علماء سے پوچھ لو۔ اس لیے علم یعنی علم دین تفصیلی تو فرض کفایہ، اللہ نے بھی نہیں فرض کیا، اللہ نے آپ پر فرض نہیں کی، اللہ نے آپ کے اوپر پورا قرآن حفظ کرنا فرض نہیں کیا، لیکن اتنا جسے نماز پڑھ سکے وہ تو لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے پوری وراثت کا علم آپ کو جاننا ہرگز اللہ تعالیٰ آپ سے یہ تقاضا نہیں کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ شان یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ جب وراثت کا حکم تمہاری طرف شرعی طور پہ متوجہ ہو تو تم اس وراثت کو شریعت کے اور قرآن کے مطابق تقسیم کر دینا، بس ایک دفعہ تقسیم کر دیں۔ اب دیکھیے میں مثال کے طور پہ مجھے وراثت کی میں نے وہ کتابیں سراجی وغیرہ پڑھی، اب یعنی جب آدمی پریکٹس میں نہیں ہوتا تو اس کو کچھ بھی نہیں یاد ہوتا۔ والد صاحب کا انتقال ہوا، عرض مشرف صاحب خانوی تشریف لائے، انہوں نے کہا یہ معاملہ ہے، دارالفتہ سے ہم نے فتویٰ لے کے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بھائی صاحب کو، بھائی وقار صاحب کو، 2-2.5 مہینے کے اندر پوری چیزیں تقسیم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پلاٹ جو ہے نا یہ ساری جمع کر لیا، یہ پلاٹ جو ہے نا میری ایک مشیرہ کا ہے اور یہ پلاٹ میری دوسری مشیرہ کا ہے۔ وہ جو پورا پر مالیت تو اسی نام نکل گئی، اور یہ جی اس میں ماں کا حصہ ختم ہو گئی۔ دیکھیے میرے اوپر ایک دفعہ پوری زندگی میں میرے اوپر ایک دفعہ وراثت کا حکم ہوا کہ جس وقت میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، اس وقت میں یعنی اس وقت میں ٹیچ کر رہا تھا جی میڈیکل کالج میں عالم نہیں تھا، اور ابھی بھی مجھے یہ چیزیں مستحضر نہیں ہیں۔ اچھا میں نے جامعہ اشرفیہ کے دارالفتہ سے جا کے پوچھ کے واپس آ کے ساری چیزیں تقسیم کر دی، اور اس میں ظاہر چیز بتا دیتا ہوں، وہ آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، محظوظ ہوں گے۔ ابا جان کی کوٹھی بڑی کوٹھی تھی، اس میں کوئی 2 کنال تو صرف باغ ہی تھا، تو اس میں آم لگے ہوئے تھے۔ اب اس میں کافی زیادہ آم لگ جاتے ہیں، اور آموں کے میں درخت آموں سے بھرے ہوئے تھے۔ تو مجھے مشرف صاحب کہنے لگے، پہلے تو انہوں نے کہا، آتے ہی میں نے کہا میاں وہ سہارنپور یہ تو تمہارے کچن میں نمک ہے نا، یہ بھی آپ وراثت بن گیا۔ اور اچھا تو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے آم تو دیکھے نہیں تھے،
تو میں نے کہا کہ بار آپ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ بھی وراثت کے آم ہے. تو میں نے کہا چلو اس کو کیا کریں, کہتے ہیں اس کی قیمت لگاؤ بازار جا کے. میں نے کہا کہ پوری طرح سے پکے نہیں, کچوں کی لگا دو, یا پکے اس پاس جیفی لگا دو. لو جی میں نے اس کی قیمت لگائی. وہ قیمت لگا کے نا میں نے ساروں کو کہا جی کہ آپ اپنا اپنا حصہ لے لیں. اب اچھا اس میں سب سے تو مجھے یاد ہے جو ولیم شیرا انگلینڈ میں تھی, وہ کونسلر تھے ادھر امبیسی میں, تو میں نے کہا ہم شیرا یہ نا اتنے پیسے بنتے آپ ہو کے, تو یہ مطلب بھجوا دیں گے. تو وہ بیچاری غصے ہو کے رونے لگ پڑی اور کہنے لگی کہ میں کہ نہیں دیکھو یہ اللہ کا عمل ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اس میں مطلب ایک آدمی کہتا ہے جی جیسے آدمی کہتا ہے یار میں پیسے بھی بھوکھا ہوا ہے میں نے کی کرنا ہے. میں نے کہا نہیں یہ اللہ کا عمل ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. تو پھر میں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ تمہیں ابھی پیسے میں نے رکھ چھوڑتا ہوں. تو وہ جس وقت آئیں پھر والد صاحب کی وفات پر آئیں تو میں نے وہ پیسے دیے, انہیں سے رونا شروع کر دیا. اچھا تو میں نے آموں کے پیسے بھی تقسیم کر دیے. میں اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کا امر تھا اس کی توفیق کے ساتھ وہ ادا کیا. اس کی سب سے بڑی بیٹا وجہ پتہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ علماء سے تعلق, بس بیان نہیں تھا. اچھا یہاں پر میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ دین کی طرح آسان ہے, یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ وراثت کا حکم میری طرف متوجہ ہوا اور علماء کی صحبت سے میں نے ان کو 2-4 مہینوں کے اندر بھائی بکار کو اللہ جیسے ادا ہو گیا. ساری چیزیں شریعت کے مطابق اللہ اللہ خیر سننا. اب اگر آپ کہیے کہ آپ پورا علم خود حاصل کریں, اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ پہ تقاضا نہیں ڈالا, لیکن اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا کہ جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو یہ چیزیں وراثت بن گئی, اب ان کو تقسیم تو کرو. ہمیں اتنا بھی علم نہیں ہے اور اسی طرح معاملات چلتے رہتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اچھا تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے سے جو غلطی ہوئی ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ تمام جو ضروریات زندگی ہیں جو انتہائی اہم ہیں کہ جس کے بغیر سروائیول پاسبل ہی نہیں ہے, کہ جس کو کمانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا ہے. یہ ضروریات زندگی تھی, یہ مقاصد نہیں تھے. مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. دیکھو میں خود رب اپنی زبان سے اپنے کلام سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تمہیں کھانے پینے کے لیے نہیں بنایا, میں نے تمہیں بندگی اور عبدیت کے لیے بنایا ہے. اور دیکھیے ادھر تو کمال ہے, یعنی کمال سے مراد ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کو اتنا واضح کر کے بیان کرنا کہ اس میں ابہام یا ایمبیگوٹی جس کو آپ کہتے ہیں, نتھنگ از ایمبیگوس, یعنی اتنا ایوری تھنگ از سو کانسپیکوس, اتنی چیزیں کانسپیکوس ہو جائیں کہ ایمبیگوٹی باقی نہ رہے. الذی خلق الموت والحیات, اللہ اکبر. یعنی میرے چھکے چوٹ جاتے ہیں اس لیے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میں کتنا دنیا دار ہوں. صاف کہہ رہے ہیں اللہ جی خلق الموت. پریشان کیوں ہوتے ہیں, مسائل پر کیوں اتنا پریشان لیتے ہیں, تکلیف پر کیوں اتنا اثر لیتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اللہ جل شانہ سے کیوں راضی رہتے ہیں. وہ تو خود فرما رہے ہیں اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم, تاکہ میں تمہیں جانچوں, آزماؤں, ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون جو ہے نا اعمال صالح کرتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہمیں غفلت ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے بے برکتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اندر اللہ سے دوری اور سرکشی پیدا ہو رہی ہے. ہم صرف اپنا قبلہ تو درست کریں, ہم اپنا قبلہ تو درست کریں, قبلہ تو درست کریں. میرے پاس وہ ایک منسٹر صاحب تشریف لائے تو کہنے لگے کہ میں نے جناب عمران صاحب کو اس لیے ووٹ دیا, ان کے ساتھ میں ہو گیا, میں دوسری کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تھا, تو ان کو میں نے اس لیے جوائن کیا کہ میں نے ان میں 2 خوبیاں دیکھی. ایک خوبی تو میں نے یہ دیکھی کہ وہ نا
ان میں لالچ اور حوث اور طمع نہیں ہے، دلوس ہے، یہ واقعی ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کہنے لگے کہ میں نے ان کا قبلہ دیکھا، وہ ٹھیک ہے، مجھے اس کی سمجھ نہ آئی، میں نے کہ ان کا قبلہ ٹھیک ہے، تو مجھے اس کی سمجھ میں نے کہا قبلہ ٹھیک ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ ان کا قبلہ اللہ جل شانہ کی طرف ہے۔ تو بہت خوش ہوا اس بات سے۔ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ اس شخص کو اسلام سے بہت محبت ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنی 20 سال کی رفاقت میں یہ مشاہدہ کیا کہ وہ اسلام کو بہت ڈیپ اسٹڈی کر چکے ہیں، اور بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو وہ عاشق ہیں، صحابہ کرام کی ان کی لائف کی۔ تو میں بہت خوش ہوا۔ تو ایک بات یاد ہے کہ مجھے انہیں 2 دفعہ کہا کہ ان کا قبلہ درست ہوا۔ تو جب میں نے 2 چیزیں دیکھی کہ ان میں لالچ اور حوث نہیں، ان کا قبلہ درست ہے، تو میں ساتھ ہو گیا۔ تو مجھے اس وقت اس بیان میں پیارے دوستوں انہی کے لفظ استعمال کرتے ہیں، اپنا اور آپ کا قبلہ درست کرنا ہے۔ ہمارا بیٹا قبلہ اس وقت دنیا کی طرف ہے۔ اچھا بیٹا، جو لوگ جو نمازی ہیں نا، تو وہ جس وقت نماز پڑھتے ہیں تو وہ کس طرف کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف۔ لیکن ایک قلب کا قبلہ ہوتا ہے، تو نماز پڑھتے وقت بھی قلب کا قبلہ دنیا کی طرف ہوتا ہے اور ظاہری چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو اس سے کام نہیں بنتا۔ تو آدمی آخرت کو مقصود بنا کر چلے اور ان تمام ضروریات زندگی کے اوپر اپنا وقت لگائے، عبادت ہے۔ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، بچوں کی تربیت بھی عبادت ہے۔ لیکن اس پورے زندگی کے قیام کے دوران یہاں آنے کا جو مقصد جو اللہ جل شانہ نے آپ کے لیے متعین کیا ہے، عبدیت اور بندگی، اس کو نہ بھولیں۔ تو آپ کا کوئی ایکٹ اور آپ کا کوئی عمل بندگی کے خلاف نہ ہو، آپ کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہو۔ آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کو پلیز کرے، خوش کرے۔ یعنی آپ نے اپنے جیسے ہے تو یہ ایک چھوٹی سی بات لیکن بعض اوقات بڑی افیکٹو ہوتی ہے کہ ایک عورت نے مجھے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا عمل نہیں کیا جس سے میرا خاوند ناراض ہو۔ میں نے اس کی منشا کو پہچان لیا اور منشا کو میں نے جان لیا، تو کبھی میں نے زندگی میں اس کی منشا کے خلاف نہیں کیا۔ اچھا بات پتہ ہے یعنی کہاں سے نکلی کہ وہ کہنے لگی کہ دیکھیں یہ اس کی بہنیں کہتی ہیں کہ یہ رنگ مرید ہے۔ چلیے اب آپ میری بھی بات سن لیں کہ یہ میرا رنگ مرید کیوں ہے۔ چلیے کہ میں نے زندگی میں کوئی عمل، جب میں نے آئی تو مجھے 2-3 مہینے میں اس کی پسند ناپسند کا پتہ لگ گیا۔ میں نے کبھی کوئی عمل ایسا نہیں کیا کہ جو اس کو ناپسند ہو، اور ہر وہ عمل جس کو پسند ہے اس کو کرنے کی کوشش کی، تو میں نے اسی قلب پر قبضہ کر لیا۔ تو ظاہر ہے کہ اب وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے اور مجھے خطاب ملتا ہے کہ یہ رنگ مرید ہے۔ تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے بیٹا کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو نہ بھولیں، اور ہر وہ عمل جو اللہ رب العزت کو ناراض ہو اس کو نہ ہم چھوڑ دیں۔ ابھی میں کچھ علماء تشریف لائے تھے تو میں نے کہا دیکھیں 4-5 تھے، شاید آپ میں سے کوئی بیٹھا ہو، میں نے کہا آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں رجوع اللہ کریں، آگے بولتے کچھ نہیں۔ رجوع اللہ کا مطلب لوگوں کو نہیں آتا۔ دیکھو بیٹا میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں تو میں بس ایسے نا بیان میں ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہوں، بعد میں خیال آتا ہے بیوقوف یہ تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں جب تو بیان کر رہا ہے۔ تو رجوع اللہ آپ کو پتہ ہے، تو آپ بتائیں رجوع اللہ سے کیا مراد ہے تاکہ لوگ رجوع کریں۔ اب رجوع اللہ سے بیٹا یہ مراد تو ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 دفعہ پڑھ لو، لیکن پیارے رجوع اللہ سے یہ بھی تو مراد ہے نا کہ جو فکس ڈپازٹ میں تم نے سودی پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ اب ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے باپ نے 3 کروڑ روپیہ سعودیہ سے کمایا اور 10 سال کے اور نکالا بھی اس ٹائم، اور 10 سال میں وہ 10 کروڑ ہو گیا۔ تو
میں نے اسے پوچھا، کہنے لگا جی کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا. کہنے لگا جی سارا پیسہ کر کے کیا؟ اب میں نے کہا دیکھو اس میں سود کتنا ہے. تو سود جو اصل مال سے 3 گنا زیادہ ہو چکا ہوا تھا، اور وہ 50-60 ہزار کا نکال کے اپنے خرچے کرتے تھے، باقی ادھر پڑے ہوتے تھے. اب رجوع کا مطلب دیکھو ایک ہے کہ سود تو نکالو نا، دیکھیے نا آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. میں بھی یہ بتاتا ہوں فائدے سے خالی نہیں ہوگا. سب سے پہلا فائدہ ہوا کہ آپ کے اندر اللہ شعور پیدا کر دیں گے کہ بھائی سود سے نا باپا. لیکن کھلے طور پہ بتاؤ کہ جو محرمات شرعیہ ہیں، جو حرام اشیاء ہیں، ان سے بچو. اچھا اب دیکھو بیٹا، آپ نے کہا کہ یہ پڑھ لو رب اغفر وارحم. میں نے کہا نماز نہیں پڑھی تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ بھی نہ پڑھو رب اغفر وارحم انشاءاللہ. تو جب وارحم کو گے تو تمہیں نماز کی توفیق مل جائے گی. لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ پڑھنے کو کہ اللہ کے بندو نماز پڑھو. زمین کے اوپر سجدہ ہی نہیں ہو رہا، نماز تو پڑھو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے معاملات کے اندر یہ جو دھوکہ دہی ہے، 2 نمبری ہے، یہ جو 3-4 نمبری ہے کہ جو تم میڈ ان جاپان لکھ کے تو چائنا کا مال میڈ ان جاپان میں بیچ دیتے ہو، یہ مطلب ہے رجوع اللہ کرنے کا. اس کے بعد دیکھو تم ایک دوسرے سے غیبت اور بغض رکھتے ہو، اس کو نکال لو. تم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہو، غریبوں کو تم حقیر سمجھتے ہو. رجوع اللہ کا مطلب ہے کہ تمہارے اوپر تو 10 سال کی زکوٰۃ جو ہے نا، اس زکوٰۃ کو ادا کرو، روزے اگر ہے وہ ادا کرو. تو رجوع اللہ کے 2 مطلب ہوئے نا جی. ایک تو یہ مطلب ہوا کہ اپنے رب کو راضی کرو، تمہارا رب تم سے ناراض ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی زندگی میں کبیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، ایک کبیرہ گناہ انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے. جتنے بھی زندگی میں کبیرہ گناہ ہیں ان کو تو نکال لو. تو میں عرض کرتا تھا کہ دیکھیے یہ آیت مجھے تڑپا دیتی ہے. یعنی میں اکثر اس کو یوں بیان کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے جیسے کہتے ہیں نا سیکرٹ آف لائف، زندگی کے جو سیکرٹس ہیں نا، راز ہیں نا، ان سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے. اور واقعی آپ دیکھیں ایسے ہی ہے، جیسے کوئی چیز سیکرٹ آپ نے چھپائی ہے تو ایک دم کرٹن آپ بتاتے ہیں الذی خلق الموت والحیات. آدمی کہتے ہیں کہ یعنی میں سوچتا ہوں کہ یہ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ یہ 8 سالہ بچہ تھا، یہ یوں گرا ہے نیچے، اسے برین انجری ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ وہ ڈیتھ ہو گئی ہے اور ماں اس کی طرف رہی ہے، تو یہ موت آ گئی ہے. اب اس کا کوئی راز تو ہے. اللہ کی ذات اتنی حکیم ہے کہ کوئی کام بغیر مقصد کے اور مقصد کے نہیں کرتی. دیکھو بیٹا تم میرے سامنے بیٹھے ہو تو میں یہ کہوں نا کہ تمہاری سارے کام فضول ہیں تو تم ایک انسان ہونے کے ناطے سے برا مناؤ گے اور تمہیں برا منانا چاہیے. ایک غیر مسلم کو کہوں نا، غیر مسلم کو کہ تم بے مقصد زندگی گزار رہے ہو، وہ بھی ناراض ہوگا. وہ بھی کہہ دے گا کہ میں چیریٹی کرتا ہوں، میں کینسر میں ریسرچ کرتا ہوں، میں یہ ریسرچ کر رہا ہوں، میں بھی فلاحی کام کر رہا ہوں. اس کے پاس بھی بہت سارے جواز ہیں. اللہ جل شانہ کوئی کام بے مقصد کر سکتے ہیں؟ اللہ جل شانہ کوئی کام بے مقصد کر سکتے ہیں؟ تو اگر یہ واقعہ ہوا تو اللہ کے امر کے بغیر تو نہیں ہوا، لیکن اس کی ذات نے اس کو بے مقصد تو نہیں کیا، یہ اللہ کا امر تھا. ایک تو بات، پہلی تو بات ہے اللہ کا امر تھا. دوسری بات ہے کہ کیا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان جاتا رہے گا کہ کیا یہ بے مقصد تھا؟ انا للہ و راجعون. جس وقت آدمی کہے گا یہ بے مقصد تھا تو کیا اللہ کا کام بے مقصد ہوتے ہیں؟ انا للہ و راجعون. ایک عام آدمی ایک کافر کا کام کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں بھی با مقصد زندگی گزار رہا ہوں، تو اللہ جل شانہ بے مقصد کیسے بھی عمل کر سکتے ہیں؟ آپ تیزی سنیے. چیز ہے کہ یہ با مقصد تھا لیکن اس میں ظلم تھا. اب آپ مجھے بتاؤ بیٹا، کیا اللہ جل شانہ ظلم کر سکتے ہیں؟ اگر رب ظلم کرے تو دنیا میں کوئی شفیق ملے؟ دنیا میں کوئی شفیق ملے؟
یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کیا ہے؟ یہ اللہ کی ریفلیکشن ہے. یہ ماں جو بچے کو 70 ماں سے زیادہ، یہ جو ماں جو اپنے بچے کے ساتھ شفقت کرتی ہے کیا ہے؟ یہ اللہ کے ودود اور محبت کرنے کی ریفلیکشن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالیٰ کے خلق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ریفلیکشن ہے. تو بیٹا اگر اللہ ظلم کرنے لگے تو زمین پہ کوئی چونٹی چل سکے، زمین کے اوپر کوئی پودا پنپ سکے، زمین کے اوپر کوئی سیدھی کمر کے ساتھ چل سکے، اساروں کی کمریں ہی ٹوٹی ہوئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہوتا. اور بلکہ بیٹا یہاں پر ایک بات بتانا بڑا ضروری ہے. میں نے تو ظلم کا ذکر کیا، پیارے دوستو اگر اللہ عدل شروع کر دے تو بتاؤ کیا؟ شیخ اگر اللہ عدل شروع کر دے، میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں کان دیے، میں نے تمہیں زبان دی، میں نے تمہیں گویائی دی، میں نے تمہیں عزت دی، میں نے تمہیں صحت دی، میں نے تمہیں حسن دیا، میں نے تمہیں گاڑی کوٹھی مکان دی، تم نماز نہیں پڑھتے، تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور عدل کرتے. تو پھر مجھے بتاؤ اسد اللہ، جب اللہ عدل کریں گے تو کوئی زمین پر چل سکے گا؟ یہ اپنے ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا کر کے ساری زمین پہ لیٹے ہوں گے. تو ہم تو اللہ سے عدل نہیں مانگتے. توبہ 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 توبہ. تو کیا شعر ہے بتاؤ؟ عدل کرے تھے تھر تھر کم، توبہ 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 توبہ. تو ظلم کا تو تصور بھی نہیں نا. یعنی بیٹا ظلم اگر اللہ کرے تو وہ تو زمین کی ہو، اللہ نے تو آخرت میں بھی ظلم نہیں کرنا. جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بھی ظلم نہیں ہوگا. بیٹا وہ جو زینب کا قاتل ہے، اور زینب سے مراد ہے وہ جو بچی تھی چھوٹی سی، اگر اللہ جل شانہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے تو وہ تو عین انصاف ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے. لیکن جنت میں انصاف کی وجہ سے کوئی نہیں جائے گا. جائے گا کس وجہ سے؟ رحمت کی وجہ سے، فضل کی وجہ سے جائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا تو ظلم ثابت نہیں، تو اللہ رب العزت تو بیٹا انصاف کرنے والے ہیں. لیکن اگر وہ انصاف بھی کرنا شروع کریں تو ہم میں سے کوئی بھی نہ بچے. اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب فرمایا کہ ہر بندہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی، فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں. تو اب بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم تو نہیں کیا، نہ وہ ظالم ہو سکتے ہیں نہ وہ بے مقصد ہو سکتے ہیں. اب یہ جو دیکھا کہ 8 سالہ بچی جو ہے اس طرح سے وفات پا گئی. اچھا اب اس کے پس منظر میں کیا ہے کہ اللہ کا امر ہے. اب اس میں سوال یہ ہے کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ تو اس کے 2 جوابات ہیں کہ اس کے اندر 100% حکمت موجود ہے، اور ایک حکمت وہ ہے جو تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہے، اور دوسری وہ حکمت ہے کہ جو اللہ کی مشیت ہے وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی. اور ایک حکمت جو میں آپ کو بیان کرنا چاہوں وہ عرض کرتا ہوں. یقین جانے گا کہ ایک صاحب نے بلکہ جیسے کہ میگزین میں لکھا ہے کہ ہمارا بچہ تھا اس نے قرآن حفظ کر لیا، تو وہ اس کی عمر 12 سال ہو گئی اور اس کے بڑے ہی اچھے مینرز تھے اور وہ ہم اس کو عالم بنانا چاہتے تھے. تو اس کی میموری فوٹوگرافک میموری تھی کہ کوئی چیز دیکھتا تھا تو یار، تو ہم نے کہا یہ تو بڑا فقیہ بن جائے گا، یہ تو بڑا یعنی نیک صالح انسان بنے گا. کہنے لگے کہ پھر وہ ایک دن وہ رکشے سے واپس آ رہا تھا، بارش تھی، اللہ کی شان کہ کھمبے میں کرنٹ تھا، تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو گھر پر آیا. اچھا لکھتے ہیں کہ ایک عالم خود بطور لکھتے ہیں کہ 6 ماہ گزر چکے ہیں، دل کو قرار نہیں آتا، بے چینی کم نہیں ہوتی. اب دیکھیے یہاں پر میں حکمت کو
بیان کرتا ہوں، اور یہ بات کرتے ہوئے میں کانپ بھی رہا ہوں اس وقت، کیونکہ میں نے کہا میں حکمت کو بیان کرتا ہوں۔ یہ بات کرتے ہوئے میرا دل میں لرزہ بھی ہے اور خشیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی فرما دے، میری پکڑ بھی نہ فرمائے۔ بات یہ ہے کہ یہ ہے وہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دو طرح سے ہم سناتے ہیں، ایکم احسن عملا میں کہ ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے پسندیدہ اعمال کیا کریں گے اور ہم تمہیں جانچیں گے۔ اچھا، ایک اللہ جل شانہ کا جو پسندیدہ عمل ہے، جو سب سے اعلیٰ ترین عمل ہے، وہ تسلیم و رضا ہے، وہ تسلیم و رضا ہے، تسلیم و رضا ہے۔ وہ تسلیم و رضا آپ جاننا چاہتے ہوں گے کیا ہے؟ ابراہیم بیٹے کو نہ اسماعیل کو ذبح کر دو، ابراہیم ذبح کر دو، دیکھتے تھے بیٹے کو تو مچل جاتے تھے اور فطری جذبات محبت کے بہت ابھرتے تھے۔ اللہ جل شانہ یہ ٹیسٹ لینا چاہتے تھے کہ ابراہیم کو اسماعیل کی محبت میری محبت سے زیادہ تو نہیں۔ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں، میں ابراہیم کا رب دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم کو اگر میری محبت اسماعیل سے زیادہ ہوگی تو جب میں یہ کہوں گا کہ اسماعیل کو ذبح کر دو تو ذبح کر دے گا، اور اگر اسماعیل کی محبت میری محبت سے زیادہ ہوگی تو یہ ابراہیم میری بات نہیں مانیں گے۔ اور جس وقت میں اسے کہوں گا کہ اس کو ذبح کر دو، اور اگر اس نے ابراہیم نے اس کو ذبح کر دیا علیہ السلام، تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ ایک ابراہیم کے قلب میں میری محبت اسماعیل سے زیادہ ہے، اور یہ کامیاب ہو گیا۔ دوسری بات، اس نے میرے امر کے اوپر اپنی مرضی ختم کر دی اور یہ اس پر راضی ہو گیا اور اسے سرنڈر کر دیا۔ راضی ہوا یعنی اس کو تسلیم کرنے کا مطلب ایکسیپٹنس، اس ایکسیپٹ کر دیا، جھک گیا، راضی ہو گیا، اس کے اندر کوئی جزا فضا شکوہ گلا نہیں آیا۔ یہ تسلیم و رضا ہے۔ یہ تسلیم و رضا اللہ رب العزت کی بہت بڑی، یعنی یہ وہ تسلیم و رضا وہ سیکھتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو اس میں نہیں ڈالتے۔ اچھا، اب یہ جو تھا نا، یہ بچے کا اس طرح اٹھ جانا، یہ آپ سمجھیں کہ وہی سنت ابراہیمی کا ایک ٹیسٹ کی شکل میں تھا۔ اور یہاں اللہ جل شانہ کیونکہ یہ بہت بڑے عالم ہے، ان کو اللہ جل شانہ نے پتہ نہیں کس مقام تک پہنچانا ہے، ان سے تسلیم و رضا کا ٹیسٹ لے لیا ہے۔ اچھا، اب آئیے ہم اس مضمون کو ابھی آپ نے چھوڑنا نہیں، یہ بڑا مشکل مضمون ہے اور میں کانپ اٹھتا ہوں اس کو بیان کرتے وقت۔ دیکھیے دوسری بات سنیے، اللہ جل شانہ نے ایک جانب تو یہ بھی کہا نا کہ بھئی یہ تو ہو گیا کہ میں نے زندگی اور موت کس لیے پیدا کیا ہے کہ میں یہ جان سکوں ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون میرے پسندیدہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ ہم آزمائیں گے۔ پھر عرض کروں اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرور آزمائیں گے۔ تیسری دفعہ آج کریں ہاں ہم ضرور آزمائیں گے۔ کن کو؟ مومنین کو۔ کیونکہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے نا یہ دیکھنا کہ ان میں ابدیت کتنی ہے، ان میں بندگی کتنی ہے، ان میں تسلیم و رضا کتنی ہے، ان کو سے محبت کتنی ہے، ایمان کے چلنے کا جذبہ کتنا ہے۔ شکوہ اور شکایت تو نہیں کرتے، جزا و فضا تو نہیں کرتے۔ جب ان کے پیارے ہم ان سے لے لیں گے تو کیا ہم سے راضی رہیں گے؟ گاڑی نئی خریدی تھی اور وہ تو ہو گئی، ٹکر ہو گئی، ختم ہو گئی، سارے بچ کے تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کوئی نقصان نہیں ہوا، ہمارے سارے لوگ بچ کے، گاڑیاں دوبارہ آ جائیں۔ چھوٹا ٹیسٹ ہے۔ گاڑی جو ہے نا، گاڑی دوبارہ آ جائے گی، کوئی بات نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوا جی، اللہ کا بڑا شکر ہے، ساری خیریت سے ہیں۔ ایک چھوٹا ٹیسٹ ہے، لیکن جس وقت گاڑی میں سے ایک آدمی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے
تو اس کا جو صدمہ ہوتا ہے وہ گاڑی تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں رکھتی. اچھا ایک شخص کیا چوری ہوئی اور انہوں نے کہا کہ گولڈ دے دو. تو کہتے ہیں کہ میری بچیاں تھیں تو مجھے خاتون کہتی ہیں کہ میں نا یہ دعا کرتی تھی کہ یہ اندھے ہو جائیں، یہ اندھے ہو جائیں. اچھا کہنے لگی کہ انہوں نے مجھ سے گولڈ مانگا، میں نے گولڈ دے دیا. میں کہتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ کیا کہتے ہیں پیسے یا گولڈ لے کے چلے جائیں، میری بچیوں کی طرف نہ دیکھیں. تو یقین نہیں ان کا گولڈ کوئی 32 تولے سونا سارا وہ لے کے وہ لوگ چلے گئے. وہ اتنا شکر ادا کرتی تھی، ان کے اوپر گولڈ جانے کا اثر ہی کوئی نہیں تھا. وہ اتنا شکر ادا کرتی تھی کہ میری بیٹیاں جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ہے. اچھا اب جب خدا نہ خواستہ کوئی یعنی بیٹی اس طرح سے چلی جائے یا کوئی اور واقعہ ہوتا تو اس کے صدمے کی جو انتہا ہے، جیسے میں نے کہا تھا وہ زینب کا قاتل، تو اس سے تو ماں باپ کا کیا حال ہوتا آپ اندازہ لگائیے. اچھا اب یہ جو چیز ہے نا تسلیم اور رضا کی، یہ جس وقت کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کسی کا پیارا اٹھا لیتے ہیں تو یہ بیٹا بڑا زبردست ٹیسٹ ہے. یہ ٹیسٹ عام نہیں ہے. ادھر اس گھر کا ٹیسٹ بہت سخت ٹیسٹ ہے. یہ بہت مطلب یہ عام آدمی سے ٹیسٹ نہیں ہوتا، ہر آدمی اس کا متحمل نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائے تو پھر اس کو حضور کی رفاقت بھی مل جاتی ہے. تو اللہ جل شانہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، دیکھو بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس کے اوپر اب خوفداری ہو گیا ہے حق بات کہنے کا تو یہ ڈر رہا ہے. تو دیکھتا ہوں کہ بھئی یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پہ سنت رکھنے سے گھبرا رہا ہے کہ لوگ برا بلا کہیں گے اور خوف زدہ ہے کہ میری جاب چلی جائے گی. اب دیکھیں گے اس ٹیسٹ سے ہم آزمائیں گے. ورجو اس کے اوپر جب بھوک آئے گی تو اس سے آزمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں، اللہ کی ناشکری تو نہیں کرتا، اس میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے اور کوئی جزا فضا تو نہیں کرتا، اللہ کو برا بلا تو نہیں کہتا. تو ہم بھوک سے بھی آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ میں نے کہا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تجارت میں کولیپس ہو گیا. تو اب تجارت میں کولیپس ہونے کے بعد جناب نماز ہی چھوڑ دی ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی ساڑی سنتے ہی نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک بندے نے کہا نا جی میں بزنس کر رہا ہوں، بڑی محنت کر رہا ہوں، دعا مانگ کے تھک گیا اللہ، تو یہ اس میں فیل ہو گیا اس ٹیسٹ میں. والانفس، انفس سے مراد ہے کہ جانے. اب اس میں دو چیزیں ہیں، بیماری آ گئی. اب جب بیماری آ گئی تو کہتا ہے میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. میں خود اپنے بارے میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا جب میں کوئی چیز ایسے نہ کھاؤں تو لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں شوگر ہے نہیں کھاتا تو اچھا اللہ اکبر، لیکن میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ میں صحت مندوں سے بھی اچھا ہوں اور میں اپنی اللہ کے ساتھ راضی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری اس بیماری میں اتنی عافیت ڈالی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں صحت میں بھی اتنی عافیت ہوتی نہ ہوتی. تو بندہ جو ہے نا یہی اس بیماری میں بھی اللہ سے راضی ہے. اب انفس میں دوسری چیز کیا ہے کہ پیارا ہی اٹھا لیا، پیارا ہی اٹھا لیا. اب یہ اتنا زبردست ٹیسٹ ہے اور دیکھیں اس کی جزا اتنی زبردست دی جا رہی ہے. میں آپ اس کی جزا بھی بتاؤں بیٹا، جہاں یہ ٹیسٹ بہت زبردست ہے وہاں اس کا ریوارڈ بھی بہت زبردست ہے. وہ ریوارڈ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے بندے کی جگر کا ٹکڑا، ہاں اللہ فرماتے ہیں اس فرشتے سے جس نے جان نکالی تھی کہ تم نے میرے بندے کی جگر کا ٹکڑا نکال لیا، جگر کا ٹکڑا. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو ہے ہی اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ کے لیے تھا، ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے. یہ پہلے چلا گیا، میں بعد میں چلا. تو اللہ سے راضی رہا. تو جب وہ اللہ جل شانہ سے راضی رہا تو اس کے بعد ذرا بات سنیں، اس کی بھی تو ذرا محبت اور پیار اور اس کا بھی تو جو قدردانی کا کوئی حق. اس کے لیے نا جنت میں ایک محل بنا لو. اب میں اپنی طرف سے کہتا ہوں جیسے آج کل کارنر پلاٹ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے نا، جنت کے کارنر پلاٹ میں اس کے لیے ایک نا محل بنا دو اور اس کا نام کیا رکھو؟ بیت الحمد. تو میں نے اس کو اتنا صدمہ دیا ہے، میں نے اس کو اتنا دکھ دیا ہے، تو اس نے اتنا صبر کیا ہے. اور پوچھتے اللہ جل شانہ، تو اس نے پھر کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اللہ میں تیرے سے راضی ہوں. وبشر الصابرین، تو اس کو پھر صبر، اس کو پھر وبشر الصابرین، اس کو صبر کی خوشخبری سنا دو. وہ صبر کی خوشخبری کیا ہے؟ بیت الحمد. بیٹا دنیا میں تو انسان نے چلی جانا ہے،
اپنے وقت میں یہ اگر اپنے وقت میں نہ جاتا، معذرت کے ساتھ ہر آدمی اپنے وقت میں جاتا ہے، اگر یہ چھوٹی عمر میں نہ جاتا تو بڑی عمر میں چلے جاتا. تو جانا تو تھا ہی اس میں، لیکن دیکھو تمہارے لیے اس نے کیا بیت الحمد بنا دی ہے. تو اللہ جل شانہ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کتنی حکمت ہے. تو اللہ جل شانہ ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ تم سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو سب سے جو زیادہ ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کسی کا لیتے ہیں تو تسلیم و رضا کا ٹیسٹ ہے، کہ اب کے رب سے راضی رہتا ہے نہیں رہتا، تو اس کا پھر یہ جانی نقصان ہو جاتا ہے. وہ ثمرات، اور ثمرات سے مراد بھی دو ہیں. ایک تو ثمر سے مراد ثمر ہوتا ہے پھل، کہ پھلوں کا نقصان ہوتا ہے. لیکن ادھر مفسرین نے لکھا ہے کہ نکاح کا ثمرہ کیا ہوتا ہے؟ اولاد. تو ثمرات سے مراد کیا ہے؟ اولاد. اس سے بھی اس بات ہے. تو یہ اللہ جل شانہ کا اسمان. اچھا وہ رابطہ ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، تم بھی اسی کے ہو. انا للہ، ہم سب اس کے لیے ہیں. اس سے اولاد دی، اولاد بھی اللہ کی ہے. وہ تمہارا رب بھی ہے، تمہاری اولاد کا بھی رب ہے. دونوں پہ اسی کا حکم چلتا ہے، دونوں اسی کے بندے ہیں. اس نے تمہیں زندگی دے دی کہ تم 80 سال میں جا کے تمہیں اٹھائے گا، اس کو 50 سال میں اٹھا لے گا. یہ اس کی مرضی ہے، اس کی امانت ہے. وہ واپس لے گیا، تم اسے راضی رہو اور تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، وغیرہ نہ کرو. وبشری صابرین. اور اب تم کیا کرو؟ سنیا کرو، اللہ کے اس ایکٹ کو تسلیم کر لو، اللہ کے اس امر حکم کو تسلیم کر لو. میں آپ کو نا تسلیم اور رضا کی کیفیت بتاتا ہوں. اللہ کے اس امر کو کہ ہم نے اس کو اٹھانا ہے، اس فیصلے کو کیا کرو؟ تسلیم کر لو. اس کو کہتے ہیں تسلیم کرو. اب تسلیم کرنے کے بعد آگے بتائیے اس سے راضی رہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسلیم و رضا. یہ بیٹا میری جو عقل ہے نا، جو جتنا بھی مجھے، یہ ٹیسٹ کی ہائیسٹ پیک ہے. یہ ٹیسٹ کی ہائیسٹ پیک ہے، اس کے اوپر کوئی ٹیسٹ نہیں. میرے نزدیک جو شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتا ہے اور جہاد میں شہید ہو جاتا ہے، میرے نزدیک یہ اس سے بھی بڑا ٹیسٹ ہے. وہ تو کفار سے ڈرتے مر گیا، ختم ہو گیا، اس کا ٹیسٹ تو ختم ہو گیا. ٹیسٹ تو دوسروں کا ہوتا ہے، اس کا اپنا ٹیسٹ تو نہیں ہے. وہ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، جنت کی عورت کے سامنے، اس جنت کی عورت کا انتظار کر رہی ہے. یعنی امریکنس کا میں نے یہی سوچا، میں نے نیوز ویک میں پڑھا تھا کہ کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں، جانے بھی دے دیتے ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں جنت کی عورت کا انتظار کر رہی ہے. تو ان کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا جائے؟ بھائی ایک آدمی مر جاتا ہے، مر کے کھا جاتا ہے. یہ چیز ہے، یہ دنیا میں جنت کی ہو رہی ہوتی ہے، ادھر کا ہوتی ہے. تو یہ کہ کہتے ہیں جب ہم مریں گے تو ہمیں جنت کی ہو رہی ملیں گی، تو نظر مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو تسلیم و رضا ہے نا، اللہ کا جو امر ہے نا، اس امر کو آپ نے کیا کیا؟ تسلیم کر لیا. اور تسلیم کرنے کے بعد راضی رہے. اور بیٹا اگلی بات، کہاں سے راضی رہے؟ قلب سے. شاباش، قلب سے راضی رہے. اور جب تم قلب سے راضی رہے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو. اس لیے فرمایا کہ سب سے بڑا اجر کس عمل کا ہے؟ صبر کا. اور صبر کا بدلہ جنت. ایک تو یہ ہو گیا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے ان اللہ مع الصابرین. میں ماں سے کیا مراد ہے؟ معیت، یعنی قربت. تو صبر سے اللہ جل شانہ کی قربت، اور جنت بھی مل گئی اور قربت بھی مل گئی. اور قربت کس کو ملتی ہے؟ قریب کس کو کرتے ہیں؟ جس سے راضی ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے. جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس کو قریب تو نہیں کرتے، قریب اس کو کرتے ہیں جس سے راضی ہوتے ہیں. تو اللہ کی رضا بھی مل گئی. تو اس صبر سے اللہ رب العزت کی رضا ملی، اللہ کی قربت ملی اور جنت بھی مل گئی. تو بیٹا یہ کل اس دنیا کا یعنی مقصود تھا، اور یہ اس کی یعنی حصول تھا، وہ صبر سے حاصل ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ میں پاس ہو گیا. تو یہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. ہم جانچیں گے، تمہیں مبتلا کریں گے، ابتلا اس میں، اور پھر دیکھیں گے تم بیہیو کیسے کرتے ہو. اب تمہیں ابراہیم علیہ السلام
تمہیں ہم نا جنگل بے بیان چھوڑاؤ، بس چھوڑاؤ۔ اب بیٹا ایک لمحہ کے لیے آپ سوچیں، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ویسے دینی تو نہیں چاہیے، آپ کو اپنا شیئر کرتے ہیں، ایسے کرو اپنی بیوی جو چھوٹا بچہ ہے نا، آپ کا چھوٹا ننھا سا بچہ، اس کو لے جا کے نا تم کون سا سٹی کا ماؤنٹ ایوریسٹ کی طرف جا کے چھوڑ کے آ جاؤ، تو دیکھو بیٹا کیا بنے گا آپ کا میرا۔ اس جگہ پر اب تو خیر جو شکل ہے وہ تو خیر جنت ہی ہے، تو ادھر جنگل بیابان میں چھوڑائے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات، ایک طرف میری نگاہ گئی، میں عرض کرتا ہوں بیٹا آخر کیا تھا، دوڑنا بھی کوئی عبادت ہوتی ہے، دوڑنا بھی کوئی عبادت ہوتی ہے، شاید عبادت تو سجدہ ہوتی ہے، رکوع ہوتی ہے۔ اماں ہاجرہ کی دوڑنے کی جو صحیح کا مطلب ہے اس ایفرٹس کرنا، اس کو عبادت بنا دیا گیا۔ اور بابا اربوں لوگ دوڑے ہیں، اور آج بھی دوڑ رہے ہیں، اور کل بھی دوڑیں گے، اور قیامت تک دوڑتے رہیں گے۔ وہ دوڑنا اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند ہے بیٹا؟ اس دوڑنے میں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، اب ان کو پیاس کی شدت ہے، چھوٹا بچہ ہے، پیاس سے بلک بلک کے رو رہا ہے، وہ پانی کی تلاش میں ہے، پانی تو سروائیول کے لیے ضروری ہے۔ اب وہ صفا کی طرف جاتی ہیں، وہاں پانی نہیں ملتا، آگے دیکھتی ہے کہ مروہ ہے، تو مروہ کی طرف جاتی ہیں، شاید وہاں کوئی چشمہ ہو، پھر بے چینی میں واپس آتی ہیں، بہ جاتی ہیں، چکر لگاتی ہیں، ان کو یہی مقصود ہے کہ پانی مل جائے۔ اب اس سارے عمل میں وہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، دیکھیے ایک دم میں آپ کو بچے کو چھڑ کے چلے گئے نہیں، خیال بھی نہیں کیتا، چھوٹے بچے کو ایسی جگہ تو نہیں چھڑتے، یا پھر پانی کا کوئی ریزروائر بھی چھڑتے ہیں نا، کوئی مشکلہ بھی نہیں دیں دے پانی کا، تو چھڑ کے تو آپ پیچھے لگے۔ یہ اللہ رب العزت کا جیسا تھا، اسے کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ اور اس میں ہمیں دو چیزیں ملی کہ جب انہوں نے ایڑیاں ماری تو وہاں سے زمزم جاری ہو گیا، اور وہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا۔ اب اس میں نا اپنی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ اس دوڑنے میں نا بڑی مسکنت تھی، اس میں بڑی عاجزی اور تواضع تھی، اس میں بڑا غم تھا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک خاتون اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے دوڑ رہی ہے، اس پر اللہ جل شانہ کو بڑا ترس آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس عمل سے بہت خوش ہو رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم اپنے ٹیسٹ میں پاس ہو گئے، کیونکہ ابراہیم نے اس عمل کو تسلیم بھی کر لیا اور راضی رہا۔ انہوں نے بھی تو یہ کہا تھا ابا جان، یہ اگر آپ کو یعنی بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ ابا جی افعل ما تؤمر، اگر ابا جی اگر آپ کے رب کا یہ حکم ہے تو کر گزریے۔ یہ اسماعیل کہتے ہیں ابا جی اگر آپ کے رب کا یہ حکم ہے تو کر گزریے۔ اور آپ کو پتہ ہے جبید کیسے رکھی تھی؟ الٹی نیچے کی طرف، یوں چھری چلا رہے تھے، اس لیے کہ کہیں بشقت پدری جب ان کے اوپر کرب کے آثار ہوں تو کوئی چھری کے زور میں نہ کمی آ جائے۔ تو دونوں مقابلے ابدیت کو پائے ہوئے تھے اور تسلیم رضا کی کیفیت کو حاصل کیے تھے۔ تو ابدیت کے اندر تسلیم رضا کا موجود ہونا یہ انتہائی لازمی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو جو بات چھڑی تھی وہ بڑی خطرناک تھی۔ میں نے کہا اس طرح کے جو حالات اور مصیبتیں آ جاتی ہیں وہ دراصل اللہ رب العزت کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایکم احسن عملا، اور اس ٹیسٹ کے اندر پاس ہونا ہوتا ہے، اور پاس ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے تسلیم رضا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم مختلف طریقوں سے آزمائیں گے، کبھی پھلوں کی کمی بیشی سے، کبھی مال کی کمی بیشی سے، کبھی تم پہ خوف طاری ہو جائے گا تم حق بات نہیں کرو گے، اور کبھی بھوک طاری ہو جائے گا اس سے آزمائیں گے، اور کبھی انفس بیماری سے آزمائیں گے، اور کبھی پیاروں کے اور اولاد کے اٹھا لینے سے آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور جو صبر کرنے والے ہوں گے ان کو بشارت ہے کہ وہ یہ کہیں گے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اس دنیا کے اندر ہم آزمائے جا رہے ہیں، دو طریقے آزمانے کے۔ پہلا طریقہ آزمانے کا یہ ہے کہ اللہ تمہیں نعمتیں بہت کثرت سے دیں گے اور دیکھیں گے کہ تم غافل ہوتے ہو یا متکبر ہوتے ہو یا اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہو۔ اگر ایسا ہوا تو تم اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاؤ گے۔
اور اگر نعمتیں دینے کے بعد تم جھک جاؤ گے اور اللہ کا شکر ادا کرو گے اور اللہ کی طرف تمہارا رجوع بڑھ جائے گا تو 100/100 نمبر ہو جائیں گے. یہ بیٹا 50 دو کوشچنز ہیں، ایک شکر کا اور ایک صبر کا، اور دوسرا یہ کوشچن صبر کا ہے. لیکن یہاں پر نا میں ایک شعر پڑھتا ہوں تو جس سے آپ کو بھی تسلی ہو جائے گی. لطف سجن دم بدم ایوری ٹائم مینی ٹائم، یعنی جنرلی لطف سجن اللہ کی جو زیادہ تر صحت میں آدمی رہتا ہے. لطف سجن دم بدم کہنے سجن گاہ گاہ، اللہ کی جو اس طرح کی سختی ہے یہ ہوتی ہے یہ سیلڈم، کبھی کبھی، ہر روز نہیں. دیکھو بیٹا تم دیکھو اب جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ بخار کتنے دن، 365 دن میں کتنے دن بخار آیا، زیادہ سے زیادہ کاؤنٹ کر لو گے تو 10 دن ہو جائیں گے، 3-4 دفعہ میں 2 دفعہ، ٹھیک ہے. تو سارا سال تو صحت مند رہے. کوئی جوائنٹ میں پین ہوئی تو کتنی دیر ہوئی، لیکن سارا ساتھ تو ڈائجیشن، مین ڈائجیشن ہوئی تو کیا سارا ساتھ. تو لطف سجن دم، اللہ کی نعمتیں تو ہمارے اوپر ہر وقت ہو رہی ہیں، لیکن کہنے سجن یہ اللہ تعالیٰ شان کیسے ہم مراد ہے کہ آزمائش، کہ کسی آزمائش میں ڈالیں تو کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی. ایمی سجن واہ واہ اور اومی سجن واہ واہ. جب تمہارے اوپر نعمتوں کی کثرت ہو تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، واہ واہ کرو. اور جس وقت تکلیف اور مشقتیں آئیں اس وقت بھی واہ واہ کرو، کیونکہ وہ رب کی طرف سے ہے. وہ آپ نے ایاز کا واقعہ سنا نا کہ ایاز کو جب کڑوا دیا، کڑوی ککڑی دی تو ایاز جو ہے نا بڑے مزے سے سارے منسٹرز نے تو کر دیا. کتنا پاگل ہے، بادشاہ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ اتنی کڑوی ہے. اور انہوں نے کہا ایاز تو اتنے مزے سے کیوں کھا رہا ہے؟ حضور جس کے ہاتھ سے ہمیشہ میٹھی اور اتنی ڈیلیشیس مجھے چیزیں ملتی ہیں، کبھی ایک دفعہ ریئرلی مجھے کڑوی چیز مل جائے تو آئی تو اسی کی جانب سے تھی نا. تو اس وجہ سے میں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے لیے بڑی ڈیلیشیس ہے. اور وہ آخر میں آپ کو حضرت بہاؤالدین زکریا کا ایک شعر، مجھے پہلا شعر نہیں یاد آ رہا، دوسرا سر دوست سلامت کہ تو خنجر آزمائے. یا اللہ آپ دوسروں کی طرف خنجر کیوں پھینکتے ہیں؟ آپ کے دوستوں کا سر سلامت رہے. ہم جو حاضر ہیں اللہ آپ کی جانب سے اتنی نعمتیں کھاتے ہیں، آپ کیوں دوسروں کو تکلیف مشقتیں ان کی طرف کیوں پھینکتے ہیں؟ سر دوستاں سلامت، آپ کے میں دوست ہوں نا آپ کا، آپ کے سر کا دوست، آپ کے دوست کا سر سلامت رہے کہ تو خنجر آزمائی. تو نے خنجر آزمائی، اگر تو نے خنجر آزمائی کرنی ہے تو پھر اب تیرے دوستوں کا سر سلامت ہے، دوسری طرف کیوں دیکھتا ہے؟ تو بھائی بیوی نے روٹھنا ہے تو روٹھی بھی تو ہم سے ہی نا. اور ہاں ہم تم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم تمہارا دوسروں سے روٹھنا بھی نہ پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہم سے ہی روٹھو، ہم سے ہی پیار کرو. اور آپ کو معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ شیخ نے چیخ ماری اور شیخ کا انتقال ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ. تھوڑا سا میں اوپر ہونا چاہوں. بسم اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. پیارے اللہ میرے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 پیارے اللہ میرے اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اللہ رب العزت سامعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہ رب العزت جتنے بھی سامعین دوست ہمارے احباب متوسلین ان کے قلوب میں اللہ تعالی ہدایت کا نور داخل فرما دے کسی ایک کو بھی معلوم نہ فرما اللہ تعالیٰ اپنی عشق الہی تسلیم و رضا ابدیت کی کیفیت اور حقیقت اور تعلق میں اللہ نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس سے جان چھڑا دے جان چھڑا دے اللہ تعالیٰ اس کی جو ٹاکسیسٹی ہے اس سے محفوظ فرما دے ہمارے محرومین جو سنیاس رخصت ہو گئے ان سب پر اپنی رحمت نازل صلی اللہ علیہ وسلم